باتیں بچوں نے بتائی ہیں، ہے نا. ایک بار یہ آپ کہو گے کہ میاں ابھی تک ہم سنتے آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں پتھر باندھ لیا کرتے تھے، لیکن یہاں آپ بتا رہے ہو کہ ایک نکاح میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو آپ کا نکاح ہوا اس میں 20 اونٹنیاں آپ کی مہر ہیں، اور اس کی آج کے حساب سے اگر قیمت جوڑتے ہیں تو 40 لاکھ سے زیادہ ہوگی، کم نہیں. بالکل صحیح بات ہے. یہ بھی صحیح ہے کہ پیٹ میں پتھر باندھا ہے، یہ بھی صحیح ہے کہ مہینوں روٹی نہیں ملی ہے، مہینوں کھجور اور ستو سے گزر ہوا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ سیرت کی مجلسوں میں بیٹھیں گے اہل علم کی، اور اس طرح کی لکھ کر گفتگو ہوگی، مضمون تیار کر کے آئیں گے تو باتیں ہوں گی. یہاں تو ایک آدمی کہہ رہا ہے یار 2 گھنٹہ تک میں بول لوں گا، 2 گھنٹہ تک بولنا مجھے کیا ہے. لیکن جب آپ تیاری کر کے آؤ گے نا، ایک لیکچرر جب لیکچر دیتا ہے تو تیاری کے ساتھ آتا ہے. ایک پروفیسر جب وہ بچوں کو بتاتا ہے کسی سبجیکٹ کے بارے میں تو اس کے لیے اچھی خاصی تیاری کرتا ہے، اور وہ اسی سبجیکٹ کے بارے میں بولتا ہے جس کے بارے میں اس کو مہارت ہے. اور یہاں تو یہ تفسیر بھی بتا دیتا ہے، حدیث بھی بتا دیتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ بھی کر دیتا ہے، فقہ کا مسئلہ بھی بتا دیتا ہے، واقعات بھی سنا دیتا ہے. لیکن یہاں کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی تنقید کرنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، جو آیا سو بکتا چلا گیا. یہ عموماً ہوتا ہے. اور آج کل وہاں مجلس، وہاں میلاد، وہاں محفل، لیکن بولنے والا کون ہے؟ کتنا پڑھا لکھا ہے، کتنا مطالعہ ہے؟ وہ جو بول رہا ہے کس کتاب سے بول رہا ہے اور کس کتاب پر اس کی نظر ہے. بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کتابوں سے وہ جن باتوں کو اٹھا کر بولتے ہیں، مصنف جس نے کتاب لکھی ہے اس نے لکھی تو ہے لیکن رد کر دیا ہے، کہا یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، اسی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. لیکن وہ اس کو دیکھتا بھی ہے، لیکن جوش بیان میں پبلک کو خوش کرنے کے لیے وہ غلط واقعہ بیان کر جاتا ہے. لہٰذا اس روش نے چاہیے. یہاں سے کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، بغیر سمجھے بوجھے نعرہ بازی. تو اس کا ہمیں نقصان ہوا ہے. اس لیے علمی نشست میں بیٹھیے اور کسی کو بلائیے تو اس کو پہلے آپ دعوت دیتے وقت موضوع دیجیے کہ آپ کو اس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، اور ان سے بولیے کہ آپ تیاری کر کے آئیے. پھر آپ دیکھیے گا، جیسے ابھی بچوں نے بتایا آپ کو، ہے نا، اس میں ایک موضوع تھا پیغام توحید کے لیے عربی کا انتخاب کیوں. انہوں نے طالب علم ہونے کی حیثیت سے جتنی کوشش کی ہے وہ قابل قدر ہے نا. اور انشاءاللہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آئندہ چند سالوں میں دیکھیں گے کہ ہیرے اور جواہرات کی بارش ہوگی، یعنی زبان سے جو باتیں نکلیں گی بولنے والوں کو بھی مکمل اعتماد ہوگا کہ بالکل میں بول رہا ہوں تو قرآن مقدس کی وہ سورہ مقدس، وہ آیت مقدس میری نظر میں ہے، اور احادیث کریمہ کے وہ اوراق ہماری نظر میں ہے، یا سیرت مصطفیٰ کا وہ حصہ جس پہ محققین متفق ہیں وہ ہے. ٹھیک، جیسے بات ہم کر رہے تھے کہ پیغام توحید کے لیے اللہ نے عرب کو کیوں چنا. بہت ساری وجہ ہے. ایک وجہ عہد کی پابندی، وعدہ کرو تو وعدہ نبھاؤ. ہمارے امن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ایک حدیث پیش کی، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی پہچان بتائی کہ منافق وہ ہے جو جب بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب بھی امانت رکھی جاتی ہے وہ خیانت کرتا ہے. ٹھیک. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بارہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطاب سنا، تقریر سنی، اور جب بھی آپ خطاب فرماتے تھے عموماً اس حدیث کو بیان کرتے تھے کہ منافق وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وعدہ کے خلاف کرتا ہے، اور امانت رکھی جاتی تو خیانت کرتا ہے.
اور اسلام آیا تو وعدہ کی اہمیت پہ زور دیا، اور جن لوگوں کی عادت تھی وعدہ کو پورا کرنے کی، اللہ نے اسلام کو وہاں بھیجا۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، یار ان کا زور ہے، وہ لوگ اس تہوار میں ایسا کرتے ہیں، اس تہوار میں ایسا کرتے ہیں، اس تہوار میں ایسا کرتے ہیں، ہم بھی حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ایسا ایسا کریں گے۔ گویا ان کا جواب ہے کہ تمہاری جہالت بھی ہے، کم علمی بھی ہے، اور حسینی سیرت سے کوسوں دوری بھی ہے۔ اس طریقے سے تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو نہیں پھیلا پاؤ گے۔ حسین ابن علی کی اگر تعلیمات کو پھیلانا ہے تو ان کے طریقہ کار پر نہیں، بلکہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر عمل کیجیے۔ جب آپ سیرت پر عمل کریں گے تو لوگ کہیں گے یار اسلام میں نہ ڈانس ہے، نہ ناچنا کودنا ہے، نہ بدتمیزی ہے، نہ شور شرابہ ہے، اسلام تو امن و امان کا پیکر ہے۔ تو عرب میں وعدہ اور عہد کی بڑی پابندی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے سالوں پہلے ایک بادشاہ رہتا تھا جس کا نام تھا نعمان۔ اس کی اپنی ایک عادت تھی، کہا کہ سال میں ایک خوشی کا دن ہے، ایک غم کا دن ہے۔ خوشی کا دن ایسا کہ جو بھی نظر آ جائے مالا مال کر دیا جائے، اور غم کا دن ایسا جو بھی پہلی نظر پہ آئے اسے قتل کر دیا جائے۔ وہ بادشاہ خود جنگل میں شکار کرنے کے لیے گیا اور پھنس گیا۔ پھنسا تو ایسا پھنسا کہ کوئی راستہ نہیں ملا۔ جنگل میں ایک بڑھیا رہتی تھی، اس کا بوڑھا شوہر تھا، وہاں اس کو ٹھکانہ ملا۔ لیکن عرب جانتے تھے کہ یہ آدمی کس نسل کا ہے، کس خاندان کا ہے، یہ تمیز تھی ان میں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی صاحب جاو جلال ہے، اس کی شایان شان مہمان نوازی ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے بکرے ذبح کر دیے۔ آج ہمارے یہاں کیا اتنی بخیلی ہے کہ آپ بکرا کھلا سکتے ہو، لیکن مہمان آ رہا ہے اس سے وہ مرغا لے آتے ہو، جو لوگ پسند نہیں کرتے۔ کیا ہے، کہا کہ وہ 600 روپیہ کلو ہے اور یہ 250 روپے میں آ جاتا ہے۔ یہ بخیلی، اور یہ ان کی سخاوت تھی، انہوں نے بکرا ذبح کر دیا۔ جب وہ صبح بادشاہ چلنے لگا تو کہا کہ میں نعمان ہوں، ہیرا کا بادشاہ ہوں، وہ عرب کا فلاں خطہ ہے۔ کہا اور جب آپ کو کوئی ضرورت ہو تو ہمارے ہاں آ جانا۔ کچھ دن کے بعد کال آ گیا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ بیوی نے کہا وہ جو مہمان آئے تھے انہوں نے کہا بھی تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو ہمارے ہاں آ جائیے گا، ان حالات میں اگر نہ جائیں تو کب جائیں؟ کہا یار تم نے بہت اچھی بات یاد دلا دی۔ وہ چل پڑا۔ جس دن وہ ہیرا پہنچا بادشاہ نعمان کے دربار کے پاس، وہی دن بدقسمتی سے اس کے غم کا دن تھا۔ پہلی نظر جس پہ پڑی وہی مہمان تھا، نہ وہی میزبان تھا، وہ بوڑھا آدمی۔ اس نے کہا افسوس آج تم نہ آتے، آج میرا ضابطہ وصول یہ ہے کہ میں تم کو قتل کر دوں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا اس میں میرا کیا قصور، میں تو آیا تھا انعامات کے لیے۔ کہا بے شک تم آج نہ آتے تو تمہیں مالا مال کر دیتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہارا اپنا وصول اور ضابطہ یہی ہے تو بندہ اس کے لیے تیار ہے، لیکن مجھے کم سے کم 1 سال کی مہلت دے دی جائے۔ کہا بے شک تجھے مہلت دے دوں گا، لیکن تم اپنا کفیل اور ضمانت پیش کر دو۔ مجرم ہو ضمانت لاؤ تو جیل نہیں جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو ضمانت کے لیے بہت سارے لوگوں کو جب ایسا ہوتا ہے نا معاملہ تو ہر آدمی ساتھ نہیں دیتا، لیکن ہر زمانے میں اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے ایک شخص پر نظر ڈالی، کہا صاحب آپ ہمارے لیے ضمانت لے لیں۔ کہا کہ میں تو تجھے پہچانتا بھی نہیں، ضمانت کیسے لے؟ دوسرے شخص کی طرف اس نے نظر اٹھائی، اس کا نام حنظلہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کا کفیل ہوں، ضمانت دار ہوں۔
اس سے بادشاہ نے پوچھا کیا اس کو جانتے ہو آپ؟ کہا کہ نہیں۔ کہا پھر ضمانت کیسے لیتے ہو؟ کہا وہ ایک مسافر آدمی ہے اور سفر کی حالت میں اس پر ایک مصیبت آ چکی ہے، اگر اسے ضمانت مل جائے گی تو گھر والوں سے جا کر مل آئے گا، اس لیے نتیجہ کیا ہوگا مجھے اس کا کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ آج ہماری طرف للچائی ہوئی نظر سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہمیں ضمانت پہ رہا کر دے تو میں اس کا ضامن ہوں۔ بادشاہ خوش ہو گیا، کیونکہ بادشاہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ قتل ہو، وہ خوش ہو گیا۔ اس نے کئی اونٹ، بکریاں، اشرفیاں اس کو مالا مال کر دیا، کہا لے جاؤ بچوں کو دو، پھر 1 سال کے بعد آ جانا۔ 1 سال جب مکمل ہو گیا تو کس کو کیا معلوم کہ وہ لوٹ کے آئے گا؟ جب وہ دن مکمل ہو گیا، وہ جو ضمانت دار تھا اس کو لایا گیا کہ میاں تمہاری آخری دن ہے، بڑی نیکی کرتے ہو، دوسروں کے مانا کہا میں جامن ہو جاؤں گا، جاؤ جیل جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے ضمانت لی ہے تو اتنی ہمت رکھتے ہیں، اگر ہم نے کسی کے لیے مدد کی ہے اس کی وجہ سے اگر ہماری قربانی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اس کو قتل گاہ پہ لایا گیا، لیکن بادشاہ کے وزیروں نے کہا میاں ایسا ہے کہ دن کا جو شمار ہے وہ شام تک سورج ڈوبنے تک ہے، جب تک سورج ڈوب نہیں جاتا اب اس کو قتل نہیں کرتا۔ اچھا بادشاہ چاہتا تھا تھوڑا پہلے قتل کر دو تاکہ وہ اگر آدمی آئے بھی تو بچ جائے، اس لیے کہ وہ ہمارا محسن ہے، وہ ہمارا محسن ہے۔ اس لفظ کو ایسی معمولی مت لیجئے، کوئی آدمی اگر زندگی میں آپ کے ساتھ بھلا کرتا ہے، وہ بھلائی کسی قسم کی ہو، آپ اس کو یاد رکھیے، وہ آپ کا محسن ہے۔ مگر وہ تو کافر تھے، ہم مسلمان ہیں، مگر محسن کو بھول جاتے ہیں، محسن کو یاد رکھیے۔ تو جب شام ہوئی دیکھا دور سے کوئی آدمی چلا آ رہا ہے، جب پتہ چلا سامنے آیا تو وہی بندہ تھا۔ بادشاہ نے کہا میاں تجھے جان پیاری نہیں، تجھے زندگی بخش دی گئی تھی، تو چلا گیا تھا، پھر بندہ واپس کیوں آیا مرنے کے لیے؟ اس نے کہا میاں وعدہ وفا، وعدہ وفا، وعدہ کیا تھا اس کو نبھانا تھا، وفا کرنا تھا، اس وفا نے مجھے یہاں کھینچ لایا ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ سیکھا کہاں سے تو نے؟ بادشاہ نے کہا یہ سیکھا کہاں سے؟ کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے۔ بادشاہ بھی عیسائی ہو گیا اور اس نحوست کو ختم کر دیا، یہ بھی بچ گیا وہ بھی بچ گیا۔ یہ عرب میں وعدہ اور عہد تھا، اس لیے اللہ نے وعدہ نبھانے والے پیغمبر کو عرب میں بھیجا۔ ٹھیک ہے عرب میں بہت سی کمیاں تھیں لیکن عرب میں خوبیاں بھی تھیں، ٹھیک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالداری، اس پہ آپ واقعات کی روشنی کے علاوہ اگر حدیث پہ نظر ڈالیں تو اس میں بڑی تشفی بخش باتیں آپ کو ملیں گی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا سے تشریف لائے اور فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پہلی بار آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، اور ہمارے نبی نے کب کہا کہ میں خدا ہوں؟ انہوں نے تو ہمیشہ کہا میں خدا کا بندہ ہوں، اور بشر میں بندہ میں ڈر دہشت کا ہونا فطرت ہے، اس لیے انہوں نے کہا خدیجہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ بخاری شریف کے ہیں وہ بہت پرمعنی ہیں، پرمغز ہیں۔ قالت خدیجہ کلا ابشر، خدیجہ نے کہا کہ آپ کو ہمیشہ کے لیے خوشخبری ہو، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا،
اللہ کی قسم اللہ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا. فواللہ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی قرآن جب آپ پڑھیں گے تو قرآن میں اللہ عز و جل نے صلہ رحمی کے تعلق سے بہت کچھ کہا ہے. اور جب ہم میں سے جتنوں کا نکاح ہو چکا ہے نا، قاضی صاحب نے صلہ رحمی والی آیت ضرور پڑھی ہے کہ رحم کرو، ان حقداروں کو ان کا حق دو. لیکن ستم یہ ہے کہ بھائی بھائی کا حق کھا جاتا ہے، بھائی بہن کا حق کھا جاتا ہے، اور اڑوس پڑوس والے ایک دوسرے کا خون چوسنے میں لگے رہتے ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو خوبی سیدہ خدیجہ بیان کر رہی ہیں وہ یہ کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، حقداروں کو ان کا حق دیتے ہیں. اور دیکھیے حق کون دے گا؟ جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوگا وہ دے گا، یا جس کو اللہ عز و جل نے شرف اور فضل بخشا ہوگا وہ دے گا. تو یہ الفاظ یہ ثابت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کنگال نہیں تھے، صاحب ثروت تھے، صاحب ثروت تھے. پھر فرمایا وتصدق الحدیث، اور آپ سچ بولتے ہیں. جو سچ بولے گا اللہ اس کو رسوا نہیں کرے گا. یہ جو باتیں سنائی جا رہی نا یہ کوئی قصہ تھوڑا نہ ہے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں تو ہم ان کے غلام ہیں. ہماری فطرت بن جائے، ہماری پہچان بن جائے سچ بولنا. پھر فرمایا وتحمل القلب، اور ہر ایک کا آپ بوجھ اٹھاتے ہیں، پہچانتے ہوں یا نہ پہچانتے ہوں. جو بھی ہاتھ پھیلایا دامن بھر دیتے ہیں. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وتکسب المعدوم، اور اس کو دیتے ہیں جس کو کوئی نہیں دیتا. یہ کون کہہ رہی ہیں؟ خدیجہ. اس کو دیتے ہیں جن کو کوئی نہیں دیتا. وتقرئ الضعیف، اور مہمان نوازی میں تو آپ کا مثل نہیں. آپ کو معلوم ہے ہمارے صاحبزادے مولانا خورشید صاحب بتا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کو دعوت دی، بلایا. ان کو چونکہ ٹائم ہم نے نہیں دیا تھا اس لیے وہ تفصیل سے بتا نہیں سکتے تھے. اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ آپ پرتکلف دعوت کا اہتمام کرو. ہمارے حضرت غلام الرحمن صاحب کی شہرت ہے. جب میں کٹنی نہیں آیا تھا یا پہلے آنے کی چرچا چل رہا تھا، وہاں ایک صاحب نے کہا کٹنی میں غلام الرحمن نام کے ایک آدمی ہیں، وہ علماء کی دعوت عام وہ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دعوت کون کرتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے محتاج تو نہیں کرے گا نا، تنگ دست تو نہیں کرے گا نا. جس کو اللہ نے دیا ہے وہی دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پرتکلف دعوت کی، بہترین کھانے انواع اقسام کے دسترخوان میں سجائے اور لوگوں کو بھر پیٹ کھلایا. اس کے بعد کھڑے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اللہ کی وحدانیت کی تعلیم لے کر آیا ہوں، تم اسے قبول کرو اور میرے ساتھ ہو جاؤ تاکہ یہ اچھی سچی باتیں لوگوں تک پہنچ جائیں. ابو لہب کھڑا ہوا، کہا کہ اسی لیے آپ نے بلایا تھا، اسی لیے کھانا کھلایا. مگر سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کھڑے ہوئے، کہا اگرچہ میں بیمار رہتا ہوں، میری ٹانگ پتلی ہے، کمزور انسان ہوں، لیکن یا رسول اللہ ہر میدان میں ہر قدم میں آپ کے ساتھ ہوں. اور دنیا نے دیکھا وعدہ کو کیسے پورا کیا، خود بھی، عیال بھی، اہل بیت بھی، خاندان بھی. اب ہسٹری پڑھ لیجیے. اور فرمایا وَتَعِينُوا عَلَى نَوَابِ الْحَقِّ، اور آپ حق کے معاملے میں مدد کرتے ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مالداری پہ جو ایک سبجیکٹ تھا اس پہ جو گفتگو ہو رہی تھی اس پہ یہ بات میں نے بھی اشارہ کی ہے.
پھر اعلان نبوت سے پہلے اس پہ میں نے شروعات میں بول دیا تھا 13 سالہ مکی زندگی، اس میں ایک بہت بڑا جو آج ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ کہ ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بہتر سے بہتر برتاؤ کرنے کی کوشش کریں، بہتر سے بہتر، کیونکہ یہ 13 سالہ مکی زندگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ اش کر اٹھیں گے۔ ایک نام ہے مطعم ابن عدی، مطعم ابن عدی، یہ مشرک ہیں۔ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو چکی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے لوٹ رہے ہیں، اور آپ کے خادم خاص حضرت زید ابن حارثہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، نہ ابو طالب ہیں جو سرپرستی کریں، نہ خدیجہ ہیں، اور طائف میں ہمارے ساتھ کیا بتا ہے ان کو پتہ چل گیا ہے، اب تو مکہ میں ہمارا داخل ہونا مشکل ہے، اب ہم کیا کریں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخنس ابن شریک کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ محمد ابن عبداللہ کی سرپرستی قبول کرے، مجھے اپنے امان میں لے لے۔ اگر ماحول ایسا ہے اور کئی بڑے لوگوں سے ہم دوستی کر کے اپنے بھائیوں کا بھلا کر سکتے ہیں تو ان پہ بے سمجھے کفر کا فتویٰ نہ دو، یہ نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ جاہلوں کا طریقہ ہے۔ مطعم ابن عدی کے پاس جب خبر نہ وہ شریک کے پاس جب خبر پہنچی تو اس نے کہا ابن عبداللہ نے جو خبر پہنچائی ہے اس کو ایک شریف آدمی رد نہیں کر سکتا، اس کو ایک شریف آدمی رد نہیں کر سکتا، لیکن دراصل میں مکہ کا اصل باشندہ نہیں ہوں، میں مکہ والوں کا حلیف ہوں، مکہ والوں کے ساتھ رہتا ہوں، اس لیے اگر میں نے ان کو امان دیا تو اہل مکہ قبول نہیں کریں گے۔ اس طرح کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مشرکوں کے پاس بھیجا اور سبوں نے معذرت کی۔ مطعم ابن عدی کے پاس بھی آپ نے پیغام بھیجا۔ مطعم نے کہا اگر ہاشم کا پوتا، عبد المطلب کا پوتا، عبداللہ کا بیٹا مجھ سے امان چاہے تو میرا ضمیر انکار نہیں کر سکتا، جا کے خبر دو کہ وہ آ جائیں ہمارے گھر، میں سراپا ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مشرک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ مطعم کے گھر پہنچے، رات میں استراحت کی، آرام فرمایا۔ صبح مطعم نے اپنے 8-10 بیٹوں کے ساتھ تیار ہوا۔ مطعم اٹھنی پہ بیٹھا، سرکار گھوڑے پہ تشریف رکھتے تھے، اور اپنے بیٹوں کو اس نے اسلحوں سے لیس کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جھرمٹ میں لے کر کعبہ مقدسہ کی طرف چل پڑا۔ مشرک ہے، یاد رکھیے گا، بار بار میں مشرک کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اور یہ واقعہ بھی یہاں وہاں سے نہیں ہے، حدیث کی ساری کتابوں میں ہے، سیرت کی ساری کتابوں میں ہے۔ مطعم جا کر کعبہ کے صحن میں کھڑا ہو گیا، اپنے بچوں کو چاروں طرف لگا دیا اور کہا محمد آپ طواف کرو، نماز پڑھو۔ لوگوں نے دیکھا یار یہ کیا تماشا ہے، مطعم جو مکہ کا عزت دار شخص ہے وہ کھڑا ہے اور محمد ابن عبداللہ کی حمایت کر رہا ہے۔ مسٹر ابو جہل بھی آ گئے، جناب ابو سفیان بھی آ گئے، اور بہت سارے۔ کہا کیوں تم بھی صحابی ہو گئے، تم بھی صحابی ہو گئے، تم بھی اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گئے؟ کہا نہیں نہیں، میں اپنے مذہب پر اور اپنے باپ دادوں کے دین پر قائم ہوں۔ محمد ابن عبداللہ نے مجھ سے امان مانگا، میں انکار نہیں کر سکا۔ ابو سفیان نے کہا شریف آدمی ایسا ہی کرتا ہے، شریف آدمی ایسا ہی کرتا ہے۔ ہمارے نبی
اور ہمارا دین اگر کوئی احسان کرتا ہے تو احسان کو مت بھولو. ابھی میں نے ایک بات کہا تھا، محسن کو مت بھولو. اور ہماری کتاب جو اللہ نے ہم کو دی ہے، اس کتاب میں ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کم از کم احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، کم از کم. ورنہ آج سے 10 سال پہلے اگر 1000 روپیہ سے کسی نے آپ کی مدد کی ہے، آج اگر 10,000 سے بھی آپ اس کی مدد کر رہے ہو پھر بھی کم ہے، اس لیے کہ اس وقت 1000 کی جو قیمت تھی آج 10,000 کی قیمت نہیں ہے. کم از کم مدد تو کرو، یہ احسان کا بدلہ احسان. متم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں بھولے. بدر کی قیدیوں کو جب آزاد کرنے کی باری آئی تو سرکار نے فرمایا آج اگر متم ہوتا اور مجھ سے کہتا کہ ان کو بغیر فدیہ لیے آزاد کر دو محمد، تو میں آزاد کر دیتا. امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب لکھنے والوں میں امام کی حیثیت رکھتے ہیں. امام زرقانی، انہوں نے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا قصیدہ اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اور وہ قصیدہ لکھا متم کے لیے کہ متم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، تعریف کی. تو یہ باتیں ہمیں ایک سبق دیتی ہیں کہ ہم اپنے ملک میں غیر مسلم بھائیوں سے اچھا سلوک کریں. یہ بھی سیرت کا حصہ ہے، اور یہ مکی زندگی کا 13 سالہ جو زندگی ہے اس کا ایک سبق ہے. ابھی ہمارے صاحبزادے حافظ مولانا سلمان سلمہ صلح حدیبیہ پہ بول رہے تھے. صلح حدیبیہ میں ایک شرط تھی کہ اگر مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ جاتا ہے تو اہل مدینہ پر فرض ہوگا کہ وہ اس کو مکہ لوٹا دیں، اور اگر مدینہ سے کوئی مرتد ہو کر مکہ بھاگ آتا ہے تو اہل مکہ اس کو نہیں لوٹائیں گے. یہ ظالمانہ شرط تھی. آپ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے بیٹھ کے سمجھوتا کرتے ہیں تو سمجھوتا برابری کی بنیاد پہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک طرف سے بالکل شرط پہ شرط آپ ٹھوکتے جاؤ دوسرا جو ہے مانے، تو یہ سمجھوتا تھوڑا ہونا ہے، یہ تو جبرن کی چیزیں. مگر یہاں سمجھوتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سمجھوتوں کو تسلیم کر رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ امان قائم کرنا ہے، امن قائم کرنا ہے. اگر امن قائم ہو گیا تو آپ کو زندگی مل جائے گی. آج امن کی ضرورت ہے. بہت سی چیزیں ہیں، ایسا نہیں کہ ہم سے غلطیاں نہیں ہوتی. سب سے بڑی غلطی ہے کہ آوارگی ہم میں آ گئی. یہ کہاں سے آئی؟ آپ سے آوارگی کا کیا تعلق؟ آوارہ پن کا کیا تعلق؟ اس لیے کہ کسی کی بھی لڑکی ہے نا، یا تو وہ ہماری ماں ہوگی، یا تو وہ ہماری بہن ہوگی، یا تو وہ ہماری بیٹی ہوگی، یا تو ماں بہن بیٹی جیسی ہوگی. تو اگر کسی کی بیٹی کو ہم غلط نظر سے دیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ ہماری مہمان نوازی تو نہیں کرے گا. اب اگر آپ کہتے ہو کہ آوارہ صرف ہمارے ہاں تھوڑا ہونا ہے، ان کے ہاں بھی ہیں. ارے ان کے ہاں کیا، اس سے تم کو کیا مطلب؟ قرآن ان کے ہاں تھوڑا ہونا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ان کے ہاں تھوڑا ہونا ہے. بخاری مسلم اور ترمذی جیسی کتابیں ان کے ہاں تھوڑا ہونا ہے. اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف ان کو تھوڑا نہ حاصل ہے. شرف تو ہم کو حاصل ہے. ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ کون آوارہ ہے، کون کیا ہے، ہمیں کیا مطلب. نہ ہم آوارہ ہوں، نہ ہم اپنے بیٹوں کو آوارہ ہونے دیں. یہ سیرت ہے. جذبات پہ مت آئیے. جذبات آج ہمیں ڈوبو دے رہا ہے. ذرا سی بات پہ کوئی اگر لال پیلا ہو گیا تو صاحب تھوڑا سا آپ نرم ہو جائیے، بس معاملہ ختم ہو جائے گا. ورنہ اگر ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تو ظاہر سی بات ہے آپ اقلیت میں ہو، اگلا اکثریت میں ہے. اب
جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم اقلیت میں نہیں ہیں تو وہی دین دہاڑے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ہوتا رہے گا۔ اس لیے ہم اپنے آپ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے ان پہلوؤں کو سامنے رکھیں۔ جانتے ہیں ہمارے بچے نے اشارہ کیا تھا کہ ابو جندل صاحب آ گئے، ابو جندل مسلمان ہو گئے تھے اور زنجیروں سے جکڑے گئے تھے، اور وہ آ کر مسلمانوں کی طرف کہہ رہے تھے کہ صاحب میں تمہارا بھائی ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، اور اسی کلمہ پڑھنے کی یہ سزا دیتے ہیں، ان کے رحم و کرم پہ ہمیں چھوڑو گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا معاہدہ ہو چکا، ہمارا معاہدہ ہو چکا، اب تمہیں ہم لے کے نہیں جا سکتے، اس لیے ہم معاہدہ کی پاسداری کریں گے، وعدہ کیا ہے وعدہ کی پاسداری کریں گے، تم جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا، تم جاؤ۔ اگر سرکار فرماتے نہیں صاحب چاہے جو بھی ہو جائے، جیسے آج ہم کہتے ہیں نہیں صاحب، ارے صاحب جذبات پہ، اور جانتے ہو آپ مجبور نہیں تھے، آپ مختار تھے۔ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے انہیں مختار کل بنایا، مختار کل۔ مختار کل کا مطلب ہے اللہ عز و جل نے مکمل اختیار دیا آپ کو، مگر مکمل اختیار کے بعد بھی آپ صرف امن قائم کرنے کے لیے ساری باتیں مان رہے ہیں۔ اس کو آپ شکست مت کہیے، اس کو آپ فتح کہیے۔ ہم نااہل ہوتے تو اس کو شکست سے تعبیر کرتے، مگر میرے نبی کے رب نے کہا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے محبوب ہم نے آپ کو کھلی فتح دی، کھلی کامیابی دی۔ اس لیے جذبات، اور جانتے ہیں وہ ابو جندل کے لیے اللہ نے کیسا راستہ پیدا کیا، وہ چند دنوں کے بعد کسی طریقے سے جیسے یہاں بھاگ کے آئے تھے ویسے بھاگ کے مدینہ پہنچ گئے۔ یہ مکہ کے دو نمائندے پہنچے، کہا کہ وہ ابو جندل آ گیا ہے اور فلاں آ گیا ہے، اپنے وعدہ اور عہد کے مطابق ان کو آپ ہمارے حوالے کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ۔ جب وہ پہنچے جب آپ نے لوٹا دیا ان کو، تو حضرت ابو جندل نے ہیلا سے اپنے ایک ساتھی کو نپٹا دیا جو مومن نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر دوڑے مدینہ کی طرف۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص جنگ کی آگ کو بھڑکانے والا ہے، یہ شخص جنگ کی آگ کو بھڑکانے والا ہے۔ حضرت ابو جندل کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پھر لوٹا دیں گے، لہٰذا میں چپ چاپ نکل لیا وہاں سے اور ایک گھاٹی میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ ایسا علاقہ تھا جہاں نہ مکہ والوں کا اقتدار تھا نہ مدینہ والوں کا اقتدار تھا، یعنی دونوں کی حکومت کی وہ سرحد سے باہر تھا، تو وہ گھاٹی میں جا کے بیٹھ گئے۔ تو جو بھی مکہ میں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتا اسے پتہ چل جاتا کہ اگر مدینہ جاؤں گا تو لوٹا دیا جاؤں گا، ابو جندل کے جھرمٹ میں چلے جائیں، ان کی جماعت میں شامل ہو جائیں۔ اور چند مہینوں کے اندر ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایسی جماعت تیار ہو گئی کہ قریشی جب بھی قافلہ لے کے تجارت کے لے جاتے یہ حملہ اور ہوتے، یہ اس پہ حملہ کرتے، وار کرتے۔ اب یہ مکہ والے پریشان ہو گئے۔ اب پھر مکہ والوں نے اپنا نمائندہ بنا کر چند لوگوں کو مدینہ بھیجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوکھٹ میں، اور کہا یا رسول اللہ آپ اپنے ابو جندل کو اپنے پاس بلا لیجیے۔ سرکار نے کیا فرمایا تھا؟ تم جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تدبیر نکالے گا، تمہارے لیے تدبیر فرمائے گا۔ ایسے بہترین تدبیر فرمایا۔ ان پہ چند باتیں ہو گئیں، اپنی طرف سے میں ایک
واقعہ سنا کر اپنی گفتگو ختم کروں گا. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہے نا, سیرت 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 سال میں ایک بار. حضرت اجازت ہے نا, یہ صلح حدیبیہ ہو گیا. اس حدیبیہ میں ایک بات یہ تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ لڑائی نہیں ہوگی. دونوں طرف کے لوگوں کو پورا موقع ملا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا. کمزوری ایسی بظاہر کہ کافروں سے ان کی منمانی شرطوں پر صلح ہو رہی ہے, اور جری ایسے جلال خداوندی کا ظہور ایسا کہ اس وقت کے امریکہ اور چین کے جیسے بادشاہوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکھ رہے ہیں. اور خط کے الفاظ سنیے. بیٹھے ہیں نا سیرت نبی میں, سنیے الفاظ. یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. ہرقل کی طرف جو روم کا بادشاہ ہے. سلامتی ہو ہر اس شخص پر جو ہدایت کا پیروکار ہو. اما بعد, میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں. میں تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں. خط کا جلال دیکھیے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے. ذرا تصور کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے بیٹھے ہیں اور یہ مکتوب لکھا رہے ہیں, اور یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی لے کر جاتے ہیں. بادشاہ ہرقل کے دربار میں وہ خط پڑھا جا رہا ہے. تصور کیجئے, خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, سیل اس پہ لگا ہوا ہے مہر مصطفیٰ کا. اس میں لکھا ہے محمد رسول اللہ. پورا یہاں مہر بھی لگا ہے, دیکھیے مہر. تو خط کا جلال دیکھیے. تمہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں. تو اسلام لے آ, سلامت رہے گا. تو اسلام لے آ, سلامت رہے گا. تو اسلام لے آ, اللہ تعالیٰ تجھے دونا اجر عطا فرمائے گا. اگر تو نے اس دعوت کو قبول کرنے سے انکار کی تو تمہارے کسانوں کی انکار کا گناہ بھی تمہارے گردن پر ہوگا. ایک لیڈر اگر کسی چیز کی سمجھوتا کر لیتا ہے تو پورا ملک کر لیتا ہے, لیکن اگر لیڈر اڑیل رویہ اختیار کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ملک بھی. تو سرکار نے فرمایا اگر تم مسلمان ہو جاؤ گے تمہارا ملک مسلمان ہو جائے گا. تمہارے مسلمان ہونے کا تو تم کو ثواب ملے گا, لیکن تمہاری وجہ سے جو تمہاری رعایا حق کو قبول کر لے گی اس کا ثواب کا حصہ بھی تم پاؤ گے. اے اہل کتاب, اب قرآن پاک کی آیت پڑھ کر ترجمہ کر رہے ہیں. سرکار نے آیت لکھی تھی, اے اہل کتاب آ جاؤ اس کلمہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے. وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور کسی چیز کو اس کا شریک نہیں بنائیں گے, اور ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو اپنا رب نہیں بنائیں گے. اگر اس دعوت کے باوجود وہ روگردانی کریں تو تم یہ کہو, اے روگردانی کرنے والوں گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں. یہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے روم کے بادشاہ کو لکھا. اس زمانہ کا سپر پاور وہی تھا. ابھی چند دن پہلے اس نے ایران کو شکست دی تھی. اس وقت کا وہ امریکہ کا ابا تھا, ٹھیک ہے. اور اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھ کر مسجد نبوی کی جو اس وقت شکل تھی, جو کھجور کے پتوں سے چھائے گئے تھے, وہاں بیٹھ کر آپ نے روم کے بادشاہ کو خط لکھا, اسلام لیا سلامت رہے گا. وہ بادشاہ اناڑی نہیں تھا, بادشاہ اناڑی نہیں تھا. اس نے کہا اس خط کے جلال بتا رہا ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. اس
کے دل کے انگ، اس کے جسم کے انگ نے گواہی دی۔ وہ دیکھیے کیسی حکمت اپناتا ہے، بہت غور سے سنیے گا صاحب۔ اس نے کہا ایسا کرو، ان کے علاقے سے اگر کچھ لوگ مل جائیں تو انہیں پکڑ کے ہمارے پاس لے آؤ، ہم اس سے تفتیش کرنا چاہیں گے کہ جس آدمی نے ہمارے پاس خط لکھا ہے اس کے حالات کیسے ہیں، اس کی سیرت کیسی ہے، اس کے چال چلن کیسے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کیسا ہے، اس کے معاملات اور اس کے بیوہار اور اس کے اخلاق کیسے ہیں۔ وہ بادشاہ کو اس بات کی طلب تھی، اور ہمیں ناخن کاٹنے کی تمیز نہیں ہے، جوتے پہننے کی تمیز نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے شہر کے چند لوگ اگر مل جائیں تو انہیں ہمارے پاس لے آؤ، تاکہ ہم یہ تفتیش کریں کہ وہ آدمی جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے وہ کیسا ہے۔ اس کے سوالات سنیے، بڑا مزہ آئے گا۔ اس نے جب آدمی بھیجا تو اس کو آدمی بھی اچھا ملا۔ وہ کون ملا؟ ابو سفیان۔ یہ وہ آدمی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ حالت جنگ میں رہتا تھا۔ کتنی جنگیں تھیں جو اس نے لڑی ہے، اور احد میں مسلمانوں کے حالات بدتر ہو گئے تھے اس کی وجہ سے۔ بدر کی لڑائی کی وجہ وہی تھا، اور خندق کے لڑائی میں مسلمانوں کے سرکار کے جو پیٹ میں پتھر باندھنے پڑے تھے اس کی وجہ بھی وہی ابو سفیان تھا۔ پورے عرب کو اکٹھا کر لیا تھا، اور وہی ملا وہاں۔ وہ دشمن سے آپ امید رکھتے ہیں کہ اچھی بات کرے گا، لیکن دشمن اگر آپ کے بارے میں اچھی بات کرے تو آپ مان لو کہ آپ اچھے ہو، ورنہ دوست تو سب کے بارے میں کہتا ہے یار وہ ہمارا دوست ہے۔ جب تک دوستی ہے تو آپ جیسا کوئی نہیں، اور بگاڑ ہوا تو پھر آپ اگر محسن تھے تو آپ شیطان بن جاتے ہو۔ یہ ہے، یہ آج ہماری فطرت ہے۔ ارے کم از کم ایک دائرے میں رہ کر بات کیجئے۔ کل اگر وہ محسن تھا تو آج محسن ہے، اگرچہ ہمارے تعلقات بگڑے ہیں۔ لیکن کیا یہ نہیں ہوتا کہ دماد سے تعلقات بگڑتے ہیں تو جب تک جیل نہیں بھیج دیتے تب تک ہم کو سکون نہیں ملتا؟ اور بیہودہ مرد اگر بگڑتا ہے تو جب تک اپنی بیوی کو جلا نہیں دیتا اس کو سکون نہیں ملتا؟ کہاں سے سیکھا؟ باتیں کہاں سے آئی؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب میں ہرقل کے سامنے حاضر ہوا تو ہرقل نے کہا کہ تم مکہ کے ہو جہاں سے وہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی ہیں؟ کہاں؟ تو اس نے کہا کہ میں تم سے کچھ سوالات کروں گا، اس کا صحیح جواب دینا۔ اور بادشاہ نے کہا، ان ابو سفیان کے جو ساتھ میں لوگ تھے، کہا تم ان کے ارد گرد بیٹھو، اگر اس نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو تم ٹوک دینا۔ جو بات ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتی وہ بات ہو چکی ہے۔ مسٹر ابو سفیان کہتے ہیں کہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میں جھوٹا کہا جاؤں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں کرتا کہ ہرقل نفرت کرنے لگتا، لیکن یہ لوگ جو اگل بغل میں بیٹھے تھے وہ ہماری جھوٹ پکڑ لیتے، اس لیے میں نے جھوٹ نہیں کہا، صرف سچ کہا۔ اس میں بھی سبق ہے صاحب، اس میں بھی سبق ہے کہ یہ کافر ہو کر لوگوں کے ڈر سے جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم غلام مصطفیٰ ہو کر نہ نبی کا لحاظ رکھتے ہیں نہ خدا کا لحاظ رکھتے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جاتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم ہی تو سب سے اچھے۔ خیر، اب سنیے سوال، قیصر ان کا خاندان کیسا ہے؟ یہ خاندان کیسا ہے نا، یہ بہت کام کی چیز ہے۔ آج جو ہم بگڑ گئے ایک وجہ ہے کہ یہاں وہاں ادھر ادھر۔ کہا ان کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان
یہ عرب کے شریف ترین خاندان بنو ہاشم کے فرد ہیں. عرب میں خاندان کے مقابلے میں، نسب کے مقابلے میں ان کی کوئی برابری نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ دشمن. بات کہاں ہو رہی ہے؟ مکہ اور مدینہ سے کوسوں دور، یورپ میں، روم میں. فرمایا اس کا خاندان کیسا ہے؟ تو جواب دینے والا جواب دیتا ہے، ابو سفیان، کہا کہ ان کا خاندان بنو ہاشم کا خاندان ہے، اور عرب میں اس خاندان کے برابر کا کوئی دوسرا خاندان نہیں. قیصر، کیا ان سے پہلے ان کے بزرگوں میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کیا ان سے پہلے ان کے بزرگوں میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. اور اس کا جواب اس نے خود دیا. سوال کیوں کیا ہے اس کا جواب ابھی آئے گا. اس سوال آپ یاد رکھتے چلیے. قیصر، کیا ان کے اسلاف میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ان کے بابا دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ ابو سفیان نہیں. قیصر، ان کے پیروکار غریب لوگ ہیں یا دولت مند؟ ان کو جو لوگ نبی مانتے ہیں وہ زیادہ تر غریب لوگ ہیں یا زیادہ تر دولت مند لوگ ہیں؟ ابو سفیان کا غریب اور کمزور لوگ ہیں. قیصر، ان کے ماننے والوں کی تعداد آئے روز بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ ہر آنے والے دن ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ ابو سفیان، بڑھ رہی ہے. قیصر، کیا ان کا دین قبول کرنے کے بعد کوئی شخص ان کے دین سے بیزار ہو کر، مرتد ہو کر پھر اپنے باپ دادا کے دین کی طرف جاتا ہے، دین سے پھر جاتا ہے؟ ابو سفیان نہیں. قیصر، نبوت کے دعویٰ سے پہلے کیا لوگ ان پر جھوٹ بولنے کا الزام لگاتے تھے؟ جو شخص نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تمہارے علاقے کا، کیا وہ آدمی اعلان نبوت سے پہلے کبھی جھوٹ بولتا تھا، یا لوگوں کا ایسا الزام ہے کہ وہ جھوٹ بولتا تھا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں نہیں. قیصر، کیا انہوں نے کبھی وعدہ کیا اور وعدہ توڑ دیا؟ کبھی انہوں نے وعدہ کیا اور وعدہ توڑ دیا؟ ابو سفیان، اب تک نہیں کی. البتہ ہمارے ساتھ ان کا معاہدہ ہے، معلوم نہیں وہ ایفا عہد کرتے ہیں یا نہیں. ابو سفیان کہا کرتے تھے کہ اپنے جوابات میں اس جملہ کے علاوہ میں کوئی اور لفظ نہ بڑھا سکا، لیکن قیصر نے میرے اس جملے کو ہرگز توجہ نہیں دیا. یعنی انہوں نے جواب کیا دیا؟ ابھی تک تو سیدھا سیدھا کہتا تھا ہاں یا نہ. یہاں اس نے کہا کہ ابھی تک تو انہوں نے وعدہ کے خلاف نہیں کیا، لیکن ابھی ہمارا ان کا ایک سمجھوتا چل رہا ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس وعدہ کو نبھاتے ہیں یا نہیں نبھاتے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں میری اس بات کی طرف قیصر نے توجہ ہی نہیں دی. جب اللہ سہارا ہو جائے، جب اللہ کفیل ہو جائے، جب اللہ نگہبان ہو جائے، تو پھر دنیا چاہے جو کرے، تب پھر دنیا چاہے جو کرے کچھ بگاڑ نہیں سکتی. ابو سفیان نے چاہا کہ کوئی بات اس کے دل میں آ جائے، مگر اللہ نے آنے ہی نہیں دیا، انہوں نے توجہ ہی نہیں دی. قیصر، کیا تمہاری آپس میں کبھی جنگ ہوئی؟ تم لوگ آپس میں کبھی لڑے؟ ابو سفیان، ہمارے مابین جنگیں ہوئیں، بدر بھی ہوئی، احد بھی، خندق بھی. ابو سفیان، قیصر، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابو سفیان، کبھی وہ غالب آئے، کبھی ہم غالب آئے. بدر میں وہ ایک طرفہ جیت گئے، اور احد میں انہوں نے شکست تو نہیں کھائی، لیکن شکست جیسی حالت ہوئی. قیصر، وہ تمہیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ وہ تمہیں کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے، وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ ماننے والا نہیں، وہ خادم نہیں ہے، وہ حریف ہے، وہ دشمن ہے. ابو سفیان، وہ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں. وہ ہمیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ کرنے، سچ بولنے اور عفت اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. عفت کا مطلب پاک باز،
نہ نظر یہاں جائے، نہ وہاں جائے، نہ وہاں نہ یہاں، نظر صرف حلال چیزوں پہ جائے. بیوی ہے تو بیوی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. وہ عفت کا حکم دیتے ہیں. عرب کا ننگا ماحول اور آوارگی، اور اس میں وہ جو پیغام لے کر پیغمبر آیا ہے وہ ہمیں عفت کی تعلیم دیتا ہے، عصمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ دشمن ابو سفیان. اب ہرقل کی بات سنیے. یہ باتیں ہمیں معلوم نہیں ہے صاحب، نہیں معلوم. اور اس سیرت کا، یہ علمی نشست کا یہی مقصد ہے نا. سنیے، ان سوالات و جوابات کے بعد ہرقل نے ترجمان کو کہا وہ سامعین کو بتائے، سننے والوں کو بتائے. میں نے تم سے ان کے نسب پوچھا، تم نے کہا وہ تم میں عالی نسب ہیں. اللہ کے رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، جس قوم میں وہ بھیجے جاتے ہیں اس میں وہ افضل اور عالی نسب ہوتے ہیں. جب بھی اللہ کسی نبی کو بھیجتا ہے تو بھلے وہ غریب ہوں، بھلے وہ کمزور ہوں، مگر ان کے نسب پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. وہ عالی نسب ہوتے ہیں، اور تم نے کہا وہ عالی نسب ہیں، وہ عالی نسب ہیں. میں نے پوچھا کہ تم میں سے کسی اور نے یہ بات کہی ہے، یعنی اعلان نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ تم نے کہا نہیں. میں نے خیال کیا اگر ان سے پہلے کسی اور نے یہ بات کہی ہوتی تو میں جانتا کہ یہ شخص اس بات کی اقتدا کرتا ہے جو اس سے پہلے کہی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کے بعد مدتوں بعد آخری پیغمبر ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد عرب میں ایک قسم کی بغاوت شروع ہوئی، اور ایک بدبخت پیدا ہوا جس کا نام تھا مسلمہ کذاب. اس نے کہا میں نبی ہوں، اور اس کے 4-6 دن گزرے نہیں تھے ایک شیطان اور کھڑا ہوا، اسود انسی نام تھا، اور اس نے کہا میں بھی نبی. اور کچھ دن نہیں گزرے تھے ایک عورت کو بھی جلال آ گیا، جوش آ گیا، طلحہ اس کا نام تھا، وہ اٹھی کہا میں بھی نبی. ٹھیک. لیکن یہاں یہ ہرقل کہتا ہے کہ میں نے پوچھا کیا ان کے باپ دادوں میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ کہا کہ نہیں کیا. کہا کہ میں مان لیا کہ اگر کوئی کرتا تو یہ ان کی نقل کرتے، کسی نے کیا نہیں، اس کا مطلب وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں حق ہے. میں نے تم سے پوچھا کہ دعوی نبوت سے پہلے تم اس پر جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے؟ تم نے کہا نہیں. یقیناً میں جانتا ہوں جو شخص لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولے گا. جو لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ کہے گا کہ میں آخری پیغمبر ہوں، وہ کہے گا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، وہ کہے گا کہ اللہ عز و جل نے غار حرا میں جبریل کو بھیج کر ہمیں اقرا سنایا ہے، وہ کہے گا. جو وہ لوگوں سے جھوٹ نہیں بولتا اللہ سے جھوٹ نہیں بول سکتا. اس لیے اگر وہ بول رہا ہے سچ بول رہا ہے. کیا ہرقل ہے وہ. میں نے تم سے پوچھا کہ رئیس لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں یا کمزور لوگ؟ تم نے کہا کمزور لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں. رسولوں کے تابعدار اکثر کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں. میں نے پوچھا کہ کیا وہ بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تم نے کہا بڑھ رہے ہیں. ایمان کا یہی حال ہے حتیٰ کہ وہ مکمل ہو جائے. میں نے تم سے پوچھا کیا ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کوئی شخص ان کی دین سے ناراض ہو کر مرتد بھی ہوا؟ تم نے کہا نہیں. ایمان کا یہی حال ہے جب اس کی مٹھاس اور حلاوت دل میں سرایت کر جاتی ہے تو پھر وہ نکلتی نہیں ہے. چاہے سولی پہ چڑھاؤ، چاہے پھانسی دو، چاہے بھیڑ گھیر لے، لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. میں نے تم سے پوچھا وہ تمہیں کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تم نے بتایا کہ وہ حکم دیتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، ہم نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، صدقہ کرنے، سچ بولنے، عفت و صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. جو کچھ تم نے بتایا، اب سنیے اس کا آخری تبصرہ، جو کچھ تم نے بتایا اگر وہ حق ہے
تو ان قریب میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کے وہ مالک بن جائیں گے۔ آج بھلے کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، مکہ سے دب کر صلح کرنا پڑ رہا ہے اور جس کی جب مرضی تلوار لے کر گھیر لیتا ہے، لیکن جو صفات، جو نشانیاں تم بیان کر رہے ہو، ان قریب وہ دن آئے گا مجھ جیسے بادشاہ کے علاقے میں ان کے غلاموں کی حکومت ہوگی۔ اللہ عز و جل ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ علمی نشست ہے، یہ اپنے آخر وقت کو پہنچ رہا ہے۔ آپ حضرات نے اس تقریب کی انتظام میں، انصرام میں ہمارے نوجوانوں نے، ہمارے بزرگوں نے، آپ نے، ہم نے، سب نے جو کوشش کی، اللہ عز و جل قبول فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے گا، ہر سال ربیع الاول کی 10 تاریخ، ہر سال ربیع الاول کی 10 تاریخ کو یہ علمی نشست ہوا کرے گی، ٹھیک ہے۔